آج ہر آدمی سکون کا متلاشی ہے، سکون چاہتا ہے، پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ ہے، شہری ہے، دیہاتی ہے، ملازم پیشہ ہے یا کاشتکار ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، ہر آدمی سکون کی تلاش میں ہے۔ ایک آدمی جو عہدے اور منصب پہ بیٹھا ہوا ہے، بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے با اختیار ہے، اور اس کا اختیار بہت سے لوگوں پر ہے، لیکن اختیار کے ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر سکون نہیں ہے۔ ایک آدمی کاشتکاری کرتا ہے، اور کاشتکاری میں اس کا غلہ، اس کی گندم اس کے گھر میں پوری کی پوری موجود ہوتی ہے سال بھر کی، لیکن اس سے اگر پوچھا جائے سکون کا متلاشی ہے، لیکن سکون تک پہنچا نہیں ہے۔ اسی طرح بڑا آدمی ہے جو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ دولت کی اس کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، اس کی کار کوٹھی ہے، اس کے نوکر چاکر ہیں، اس کے خدام ہیں، اس کا پروٹوکول ہے، اس کے آگے پیچھے بندے ہیں، شاید یہ پرسکون ہوگا۔ یقین جانیے میرے پیارے، اس کو ذرا بھی سکون نہیں ہوتا، ذرا بھی سکون نہیں ہوتا۔ اصل میں غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ سارے کے سارے اسباب کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، سارے کے سارے سکون کے جو آسائشیں ہیں ان آسائشوں اور زیبائشوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ آسائشوں کے ہوتے ہوئے بھی، زیبائش کے ہوتے ہوئے بھی، بہترین لباس کے ہوتے ہوئے بھی، عہدے اور منصب کے ہوتے ہوئے بھی، حکومت کے ہوتے ہوئے بھی، حکمرانیت کے ہوتے ہوئے بھی سکون نہیں ہے، پریشانی ہی پریشانی ہے۔ ایک آدمی جو سارا دن 8 گھنٹے 10 گھنٹے 12 گھنٹے ملازمت کرتا ہے، عہدے والا ہے، کرسی پہ بیٹھ کے احکامات جاری کر رہا ہوتا ہے، 1 ماہ کے بعد اس کو تنخواہ ملتی ہے، چاہیے تو یہ جب تنخواہ لے اس کو سکون ملنا چاہیے کہ 1 مہینے کی محنت کے نتیجے میں مجھے پیسہ ملا ہے، اور اس پیسے سے میں اپنے سکھ خرید سکتا ہوں۔ میرے پیارے، اس تنخواہ لینے والے سے اگر جب وہ تنخواہ لے کر اپنی جیب میں ڈال رہا ہوتا ہے، جیب میں تنخواہ ڈالتے ہوئے اس کو خوشی بھی اندر داخل ہونی چاہیے تھی، یقین جانی اس کو خوشی نہیں ہوتی۔ ایک آدمی رات بھر جاگتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، اور 1 مہینے کے بعد تنخواہ ملتی ہے، جب اس کو سکون ملنا چاہیے، وہ دن بھر اپنے کام کاج کرتا ہے، اس کو وافر وقت مل گیا ہے کہ دن کے سارے معاملات نمٹا سکتا ہے، بس رات کو ایک جگہ پر سوتا ہے یا کچھ وقت جاگتا ہے، چوکیداری کرتا ہے، وہ سکون میں ہونا چاہیے۔ اس سے پوچھا جائے تو وہ بھی سکون میں نہیں ہے۔ ایک آدمی جو کاشتکار ہے، جس کے گھر میں گندم ہے، لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس اس کے جو برتن ہیں گھر کے وہ بھرے ہوئے ہیں، اس کے ڈرم بھرے ہوئے ہیں، اس کے گودام بھرے ہوئے ہیں، اس کو سکون ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی پرسکون نہیں ہے۔ پریشانی کہاں ہو رہی ہے؟ مغالطہ کہاں ہو رہا ہے؟ غلطی کہاں ہو رہی ہے؟ غلطی ہو رہی ہے ہم اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہونا کیا چاہیے؟ سکون چاہیے نا؟ ہونا یہ چاہیے میرے پیارے کہ ہم مسبب الاسباب کے پیچھے چلیں، ہمارا تعلق سبب سے کم ہو، مسبب الاسباب سے ہمارا تعلق زیادہ ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ اگر آپ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں اور آپ کے نیچے نرم گداز بستر نہیں ہے، آپ مٹی پہ سو رہے ہیں، آپ چٹائی پہ سو رہے ہیں، آپ کے سرہانہ نہیں ہے، تکیہ نہیں ہے، آپ کے پیچھے تکیہ نہیں ہے، بلکہ آپ دیوار کی ٹیک لگ کے بیٹھے ہیں، کسی برگد کے درخت کے ٹیک لگ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یا اگر لیٹے ہوئے ہیں تو آپ نے اپنا خصہ، اپنا جوتا آپ نے اپنے سرہانے رکھا ہے، یا ایک اینٹ اپنے سرہانے رکھ لی ہے، یقین جانیے محلات کے اندر نرم گداز بستروں میں وہ سکون نہیں ہوتا جو مسبب الاسباب سے تعلق رکھنے والا چٹائی پہ بیٹھا یا سو رہا ہے، اور اس کے سر کے نیچے اینٹ ہے یا اس کا جوتا خصہ ہے سرہانے کے طور پر، وہ پرسکون ہے۔ تو مغالطہ یہ ہے میرے عزیزو، اسباب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہمیں مسبب الاسباب سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ پھر دیکھیے کہ کیسے مزہ آتا ہے۔ یہ تو اداکاری ہے، بظاہر ہمیں بہت سے لوگ یہاں پر اشکال پیدا ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ ہمیں ہنستے بستے نظر آتے ہیں، خوشحال نظر آتے ہیں، خوش روح نظر آتے ہیں، خوش پوش نظر آتے ہیں، بہترین لباس زیب تن کیے ہوتے ہیں، گاڑی پجیرو ان کے پاس ہے، اور ان کے گارڈ ہیں، اور ان کے آگے پیچھے پروٹوکول ہے، وہ سکون میں نہیں ہیں۔ ایک کمیڈین جو ہمارے ملک کا مشہور کمیڈین، میں اس کا انٹرویو سن رہا تھا، اس نے کہا کہ ہنسانا یہ ایک اداکاری ہے، ایک فن ہے، ہم ہنستے چہرے کے ساتھ لوگوں کے اداس چہروں پہ ہنسی بکھیرتے ہیں، یہ فن ہے، ہمارا اندر ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس نے اعتراف کیا، کمیڈین نے اعتراف کیا، کہنے لگا کہ پرانے زمانوں کی بات ہے جب موبائل نہیں ہوا کرتے تھے، کہا کہ پی ٹی ایل سے فون آیا پروڈیوسر کو، میں ایک تھیٹر پہ تھا، سٹیج پہ میں لوگوں کو ہنسا رہا تھا، مزاحیہ اداکار تھا، ہنسا رہا تھا، عین اس وقت کہ جب میرا شو عروج پر تھا، پروڈیوسر نے آ کر میرے کان میں ایک بات کہی، کہتے میں اندر سے ٹوٹ گیا۔ بات کیا تھی؟ اس نے کہا کہ تیرے گھر کا فون آیا ہے، انہوں نے کہا تیرے باپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ کہتا ہے کہ میں ٹوٹ گیا، اسی وقت ٹوٹ گیا، لیکن اس نے کہا کہ آپ نے شو پہ جو وقت دیا ہوا ہے وہ شو آپ ختم نہیں کر سکتے،
ورنہ یہ سامعین جو بیٹھے ہوئے ہیں، ٹکٹیں بھر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو نہیں چھوڑیں گے ہمیں۔ کہتا ہے کہ باقی دورانیہ آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زائد، میں اس غم کو اپنے اندر دبا کر حشاش بشاش چہرے کے ساتھ فنکاری و اداکاری کرتے ہوئے میں لوگوں کو ہنساتا رہا، اندر رو رہا تھا، باہر بظاہر خوش تھا اور لوگوں کو خوشی کا اظہار بھی کر رہا تھا اور ان کو خوش بھی کر رہا تھا۔ کہتا ہے کہ یہ فن ہے، لوگوں کو ہنسانا، اداکاری ہے۔ تو میرے پیارے، بظاہر جو ہمیں خوش پوش یا خوش روح چہرے نظر آتے ہیں، خوش لباس نظر لوگ آتے ہیں، یہ اداکاری ہوتی ہے۔ اندر اگر سکون چاہتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اصل تو اندر کا سکون ہے۔ جو ظاہری طور پر ہمیں شاش بشاش نظر آتے ہیں، ان کا اندر دہک رہا ہوتا ہے، جل رہے ہوتے ہیں، ٹوٹ چکے ہوتے ہیں، ان کے شرازے بکھر چکے ہوتے ہیں۔ اطمینان اندر کے اطمینان ہے، اور یہ اندر کے اطمینان پاکیزہ زندگی اور پرہیزگاری سے آئے گا۔ یہ باہر کی جو ہنسی خوشی یا حشاش بشاش چہرہ، یہ اداکاری ہے، اندر کا سکون پرہیزگاری ہے۔ پرہیزگاری اختیار کیجئے، پاکیزہ زندگی، رزق حلال کا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے جب آپ کا اندر پر سکون ہوگا، خدا کی قسم آپ سے بڑا بادشاہ کوئی نہیں ہے، آپ سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ آپ کی جیب میں ٹکا نہ ہو، روپیہ نہ ہو، آپ پر سکون زندگی گزار رہے ہوں گے، گناہوں سے پاک زندگی ہوگی اگر پرہیزگاری والی ہوگی۔ تو سبب اختیار کریں، لیکن سبب سے زیادہ مسبب الاسباب سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے میرے پیارے، پھر کام بن جائے گا، پھر سکون مل جائے گا۔ آپ سکون کے متلاشی ہیں، اپنے پروردگار سے تعلق مضبوط کیجئے، اس کے سامنے جبین نیاز کو جھکائیے، اسی کے سامنے دست سوال دراز کیجئے، خالی دامن اسی کے سامنے پھیلائیے۔ پھر دیکھیے خالق سکون تمہارے جھولی میں، تمہارے دل میں، تمہارے دماغ میں، تمہارے اندر اور تمہارے باہر سکون نہیں دیتا تو پھر آ کر کہنا۔ پرہیزگاری اختیار کیجئے، تقوی اختیار کیجئے، اللہ سے مضبوط تعلق اختیار کیجئے، انشاءاللہ سکون ملے گا۔